آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب وعدہ چونکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والا مہینہ جاری ہے اور معراج شریف کی تاریخ بھی بہت قریب آ چکی ہے۔ اسباب معراج پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ڈھیر سارے مختلف قسم کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کو مشاہدات معراج شریف کا نام دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے جو موضوع ہے اس کا تعارف سن لیجئے۔ معراج معجزہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی شان ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یقیناً اس شان کے اور معجزے کے بیان کرنے میں بھی بڑے فائدے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ذات بے مثل بھی ہے، بے مثال بھی ہے، جس نے اپنے محبوب کو بھی ایسی ایسی شانیں عطا فرمائیں کہ جن شانوں کا توڑ زمانے کا کوئی ٹیکنالوجی کا فرد نہیں کر سکتا۔ معجزہ سننے سنانے کا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کریم نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی دولت یعنی اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں ایسی بھی دکھائیں جن چیزوں کے اندر آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ جو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں وہ مشاہدات معراج شریف کے حوالے سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے اسی نیت کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ معجزہ معراج شریف کا بھی پہلو ہے، لیکن اس پہلو سے کہ اس معجزے کے بیان کرنے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، سرکار نے وہ عمل کیا تو اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، اس واسطے اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو روایات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں روایات سیاستہ کی ہیں، اور ان روایات کو لیا ہے
امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، اگرچہ کچھ روایات کے اندر کمزوری کا قول بھی محدثین نے کیا، لیکن چونکہ اس قدر ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی، اتنا زیادہ ضعف اور کمزوری نہیں تھی، اس واسطے میں ان روایات سے جو فائدہ ہے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے موضوع سلیکٹ نہیں کیا، قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ اکثر معراج شریف کے عنوان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے بالکل آخری الفاظ یہی ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سیر کرائی، کیوں؟ آخری الفاظ ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں دکھا کر اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک سبق چھوڑیں۔ اس واسطے یہ سفر معراج، سیر معراج شریف کی اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں سٹارٹ کر رہا ہوں، پہلی روایت ہے جس کو امام ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا۔ ہماری گفتگو کا اکثر حصہ اسی روایت سے ہے، لیکن چند باتیں میں اس کی عرض کر کے پھر ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤں گا۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج شریف پر لے جانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، دو روایتیں ملتی ہیں، سرکار ام ہانی کے گھر میں تھے یا پھر سرکار کعبہ شریف کے پاس جو حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ شریف کے ساتھ نا جو سی شکل کا چھوٹی سی دیوار ہے اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں، وہاں پہ تھے۔ وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر معراج پہ لے جایا جانے لگا، تو سب سے پہلے اس موقع پر شرح صدر ہوا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ حلق شریف سے لے کر ناف تک یہ سینہ مبارک کو چیرا گیا، کھولا گیا، اور اندر سے دل مبارک نکالا گیا، دل کو کھولا گیا، پھر دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اس کے اندر حکمت، نور، علم، ہر قسم کی جو خیر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھری، اور اپنے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک کو مکمل بند کر کے پھر اوپر سے سینہ مبارک کو بند کیا۔ یہ بھی یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے۔ دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو انسان بے ہوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ دل باہر بھی نکالا گیا ہے، دل کو چیرا بھی گیا ہے، سینہ بھی چاک ہوا ہے، سارا منظر رب کے محبوب دیکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا۔ یہ حصہ اس روایت کا تھا۔ اب سنیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ چلے تو دوران سفر جو سواری تھی، یہ بات مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ انسان کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں پہ اس سواری کا قدم پہنچتا تھا۔ اب اس حوالے سے جو پہلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت نسائی شریف سے لی گئی ہے، اور اس روایت کے راوی حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سفر پہ چلا، جبریل میرے ساتھ ہے، ایک مقام پہ جا کے جبریل نے کہا انزل فصلی، جبریل نے کہا آقا سواری سے اتریے اور اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ جبریل نے حضور سے عرض کیا سواری سے اتریے اور اتر کر نماز ادا کیجیے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اترا فصلی تو میں نے نماز بھی پڑھی، پھر میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، جبریل نے حضور سے پوچھا اتدری این صلیت، آقا پتہ ہے کہ آپ نے نماز کہاں پر ادا فرمائی؟ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا صلیت بطیبہ، آقا یہ زمین مدینہ شریف کی زمین تھی جہاں پہ اتر کر آپ نے نفل ادا فرمائے ہیں۔ یہ پہلا منزل جہاں پہ جبریل نے روکا اور وہاں پہ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک شبہ بھی ذہن سے نکالتے جانا، روایت میں آگے بیان کرتا ہوں کہ جتنے مشاہدات ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سننے میں ملے گا کہ سرکار سوال کر رہے ہیں اور جواب کون دے رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، ایسی بات نہیں۔ سوال کرنے والا ہمیشہ جاہل نہیں ہوتا، کئی دفعہ سوال کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن پوچھنے میں کوئی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوال کیا جاتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، اور رب پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب رب کو پتہ کوئی نہیں تھا کہ کیا ہے، پتہ تھا، لیکن رب چاہتا ہے میرا نبی بولے اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میرا نبی اس چیز کو سمجھتا کیا ہے۔ سرکار کے سوال میں حکمت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا کہ سرکار نہ پوچھتے نہ جبریل بولتا، سرکار دیکھتے جاتے اپنے علم کے مطابق۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا کیا کیا دیکھا اور کیسے کیسے دیکھا، کس کس چیز کو دیکھا؟ یہ ہمارے لیے سرکار سوال کرتے گئے، جبریل امین بتاتے گئے۔ پہلی منزل کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ شریف میں اتر کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں فرقب، تو پھر میں سوار ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے تھوڑا چل کر پھر کہا انزل، اتریے فصلے، نماز پڑھیے۔ سرکار اترے، نماز پڑھی۔ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ ہے صلیت بطور سینا، آقا طور سینا پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھی حضور نے نماز ادا فرمائی۔ پھر سفر آگے ہوا، تھوڑا آگے چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریل نے یہی کہا آقا اتریے، نماز ادا کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام اترے، نفل پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریل نے کہا یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ اور پھر خود بتایا صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھے بتایا کہ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ یہ چند جگہ ہیں جہاں پر سرکار نے اتر کر نماز ادا فرمائی، اور جبریل کہتے رہے اور سرکار اتر کر نماز ادا فرماتے رہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ مسجد حرام سب سے برکت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ جہاں بیت اللہ شریف ہے برکت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ سرکار کے سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ مسجد حرام شریف سے۔ پھر راستے میں مدینہ شریف میں بھی نماز پڑھائی گئی، طور سینا موسیٰ علیہ السلام جہاں رب سے ہم کلام ہوئے وہاں پر بھی نماز پڑھائی گئی، جہاں پہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پہ بھی نماز پڑھائی گئی۔ کیوں؟ سرکار کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ہر جگہ پہ فائدہ ضرور دیتی ہے، لیکن کچھ مقدس مقام ہوتے ہیں جہاں کی جگہ کو، زمین کو اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، وہاں پہ نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے سرکار کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ پر بھی نماز پڑھائی، مدینہ شریف میں بھی پڑھائی گئی، اور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے وہاں پہ بھی نماز ادا پڑھائی گئی، اسی واسطے تاکہ پتہ چلے کہ جو جگہیں اللہ کے پیاروں سے تعلق رکھتی ہیں وہ جگہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقدس ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جا کر اللہ کے حضور سر بسجود ہونا یہ رب کو پیارا لگتا ہے۔ اس واسطے جبریل امین علیہ السلام کے کہنے پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ اب سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم چلے فَأُوتِيَ عَلَىٰ قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ۔ توجہ سے سننا، سرکار فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسی قوم دیکھی سیر کے دوران، سفر کے دوران، ایک دن کاشت کرتے ہیں، زمین میں ہل چلا کے بیج ڈالتے ہیں، اگلے دن ان کی فصل تیار بھی ہو جاتی ہے، پک بھی جاتی ہے، اور وہ اپنی فصل کو کاٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ رب ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وہ ایسے منظر دکھا سکتا ہے، اور حکمت بھی تھی، سبق بھی تھا، اس واسطے اللہ کریم نے یہ منظر دکھایا۔ کیا دیکھا؟ ایک دن زمین میں ہل چلایا، دانے پھینک کے فصل کو تیار کیا، اسی دن تیار بھی ہو گئی، اگلے دن انہوں نے فصل تیار کو کاٹ بھی لیا اور اپنے لیے غلہ اور اناج بھی اکٹھا کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذہن میں وہ بات رکھنا اسی لیے پوچھا تھا کہ ہم گناہ گاروں کو بھی پتہ چلے کہ معاملہ کیا تھا، اس واسطے سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ اب جواب سننا، اور ہمارے یہ سبق دیکھو کتنا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ،
तुदाअफ़ु लहुमुल हसना बिसब्इ मिअति ज़िफ़िन वमा अनफ़क़ू मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह ने आपको नज़ारा कराया तुम्हारी उम्मत के वो लोग जो रब के दीन की नौकरी करते हैं, अल्लाह के दीन के वर्कर हैं, दीन की खिदमत करते हैं, दीन की नौकरी करते हैं, दीन की राहों में अपना माल, अपनी जान, अपना वक़्त, अपना इल्म सर्व करते हैं। अल्लाह उनकी इस खिदमत को उधार नहीं रहने देता, रब दूसरे दिन ही उनको बदला अता फरमा देता। दूसरे काश्तकारों की काश्त साल के बाद फसल देगी, फल लगेगा साल के बाद, और इनका क्या है, एक दिन फसल बोई, अगले दिन रब ने फल भी अता फरमा दिया। अल्लाह ने ये नज़ारा करवाया कि इनके साथ अल्लाह उधार नहीं रहने देता। जब भी ये अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं, कुल्लमा वमा अनफ़क़ू मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो भी देते हैं अल्लाह उसके बाद उनको मज़ीद अता फरमाता है। वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन, और बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाली ज़ात उसी की है। रब ये नज़ारा करवा रहा था अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि उसकी राह में की जाने वाली खिदमत का मुआवज़ा महीनों के बाद नहीं, सालों के बाद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन ही बदला अता फरमा देता है। और ये उसकी करम नवाजी है कि वो बदले डबल डबल भी अता फरमाता है, डबल से बढ़कर भी अता फरमाता है। दुनिया में भी दे देता है बदला, और उस बंदे के अमल पर अल्लाह उसको आखिरत में भी बदला अता फरमा देता है। यह है अल्लाह की राह में काम करना, अल्लाह की राह में दीन की नौकरी करना। कुरान फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह ताला का हुक्म है, ए मेरे बंदो तुम अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद का मोहताज नहीं, मतलब क्या है, अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो यंसुरकुम, फिर रब तुम्हारी भी मदद फरमाएगा। किसी भी महकमे में कोई शख्स मुलाजिम हो, आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हो, जिनका वो महकमा हो, जिनका इदारा हो, जिनकी कंपनी हो, जिनकी वो फैक्ट्री हो, मालिक अपने कारकुनों को फैसिलिटीज़ देते हैं, सहूलियात देते हैं कि हमारे वर्कर सहूलत में रहें। और जितने जो है इदारे होते हैं वो अपने वर्करों को जितनी ज़्यादा सहूलियात देंगे, लोगों की तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा होगी कि इनकी सहूलियात ज़्यादा हैं। और उन्हीं इदारों में काम करने के लिए हम लोग दर दर के धक्के खाते हैं। सनदें लीं, पहले पढ़ा, फिर सनदें लीं, सनदें उठाकर दर दर पे गए, कहीं कहीं बड़े बड़े अफसरों के पास बड़ी बड़ी न्याज़मंदाना हालत के अंदर, आजज़ाना हालत के अंदर जाना पड़ता है। कई दफ़ा जेबों से रुपया भी खर्च करना पड़ता है। कुछ लोग माओ बहनों के ज़ेवरात भी बेचकर उस नौकरी के ख्वाहिशमंद होते हैं। और मैं अक्सर इस मकाम पे कहा करता हूँ, ये दुनिया की नौकरियाँ एक तरफ, इन नौकरियों को चाहने के लिए माजरत के साथ हमारा नौजवान तबका, अगर गली के अंदर अखबार पे लिखा हुआ नज़र आ जाए ना कि असामियाँ खाली हैं, तो हम उस अखबार के टोटे को उठा के साफ करके पढ़ते हैं कहाँ पे जगह है ताकि हमें मुलाजमत मिल जाए। उस मुलाजमत के लिए हम ख्वाहिशमंद हैं कि हमें मिले। और एक तरफ ये नौकरी है कि रब बुला रहा है, आ जाओ मेरे दीन के नौकर बन तो जाओ। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कोई हद भी नहीं, जो उसके दीन का नौकर बनता है अल्लाह उसे बेहिसाब ही अता फरमाता है। यहाँ सिर्फ रिज़्क नहीं मिलता, इज़्ज़त भी मिलती है, मकाम भी मिलता है, मर्तबा भी मिलता है, और फिर महीने शहीनों की भी कैद नहीं, अल्लाह ताला बेहिसाब ही अता फरमा देता है। दुनिया का कोई महकमा हो, आप लोग समझदार बैठे हो, हर महकमा ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई शराइत होती हैं। तालीम इतनी हो, उम्र इतनी हो, कद काठ इतना हो, ज़्यादा उम्र हो गई तो नौकरी नहीं मिलेगी, कद छोटा हो गया तो मुलाजमत नहीं मिलेगी, तालीम कम हो गई तो मुलाजमत नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हर महकमे के पास बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट होती है शराइत की। रब के बारगाह में नौकरी करने के लिए सिर्फ एक शर्त है, और वो है सीने में ईमान हो। इसके बाद रब नहीं पूछता कद छोटा है कि बड़ा है, रब नहीं पूछता कि तालीम तेरी बहुत बड़ा शेखुल कुरान शेखुल हदीस है या कोई मोहल्ले का जाहिल बंदा है। रब फिर ये नहीं पूछेगा। अल्लाह जहाँ पे उस शेखुल कुरान की नौकरी कबूल फरमाएगा, इसी तरह इस गरीब जाहिल की भी नौकरी कबूल फरमाएगा। तालीम भी रब नहीं देखता। रब के यहाँ फिर कद काठ की भी कैद नहीं, उम्र की भी कैद नहीं। फिर देख लो जहाँ पे बड़े बड़े मुफक्किर दीन की खिदमत करते हैं, रब कबूल फरमाता है।
وہاں پہ غازی علم الدین جیسا ان پڑھ بھی نوکری کرتا ہے اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر دیکھ لو عمر کی بھی کوئی قید نہیں، کوئی چل سکے اس کی بھی نوکری قبول ہے، کوئی نہ چل سکے اس کی بھی قبول ہے، کوئی 50 60 سال 70 سال کا ہے اس کی بھی منظور ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے اس کی نوکری بھی قبول ہے۔ کتنا بڑا محکمہ ہے یہ، اور وہاں پہ فیسلٹیز کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہاں پہ جب تک آپ ورک کرتے رہو گے آپ کو معاوضہ ملے گا، پھر بعد میں پینشن ہوگی، لیکن رب کی طرف سے دیکھو مر بھی گئے قبر میں بھی سکون ملتا رہے گا۔ ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، یہ نظارہ پہلا ہے جو سرکار نے دیکھا، اور رب نے بتایا کہ محبوب جو تمہارے دین کے نوکر بنتے ہیں ان کی خدمت کا بدلہ اللہ ان کو دوسرے دن ہی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ادھار نہیں رہنے دیتا، فوراً بدلہ عطا فرماتا ہے۔ آگے سنیے، دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتی علی قوم، پھر حضور آئے ایسی قوم کے پاس تردح رؤوسہم بالسحر، کہ جن کے سروں پر بہت بڑا پتھر اٹھا کر سروں پہ مارا جاتا، اور سروں پہ وہ پتھر لگتا تو سر کچلا جاتا، اور جس وقت سر کچلا جاتا ایک دفعہ اذیت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ سر دوبارہ کامل طریقے سے بنا دیتا، پھر دوبارہ ان کے سر پہ پتھر مارا جاتا، پھر سر کچلا جاتا، پھر صحیح ہوتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر کچلا جاتا، یعنی یہ سزا بھگت رہے تھے کچھ لوگ۔ اور نظارہ دیکھا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ بات بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کے مجرم ہیں یہ لوگ جن کے ساتھ یہ سزا والا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بڑی توجہ سے سننا، ہو سکے تو آگے بھی بتانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتانے لگے ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب فرض نماز کا وقت آتا یا فرض نماز ادا کرنی ہوتی تو ان کے سر بوجھل ہو جاتے، تکلیف ہونی شروع ہو جاتی، ہائے ہم نماز ادا کریں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر بھاری ہوتے تھے نماز کی وجہ سے، کہ ہائے ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، 5 وقت کی فرض نماز ادا کرنے سے جن کے سر بوجھل ہوتے تھے اور سر میں تکلیف محسوس کرتے تھے کہ ہائے ہمیں نماز پڑھنی پڑ گئی، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچل رہے ہوں گے۔ اب دیکھو ہماری ہمت ہے ہم اتنی سی تکلیف برداشت کریں؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تو کوئی گلی میں چھوٹا سا روڑا اٹھا کے سر میں مارے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا، اور جب فرشتہ مارے پتھر اور سر بالکل کچلا جائے، پھر ٹھیک ہو پھر کچلا جائے، یہ تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اس واسطے یہ نظارہ کرا کے رب نے حضور کی امت کو یہ سبق دیا کہ فرض نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز بہتا ٹائم بھی نہیں لیتی، 5 ٹائم اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اسی کو اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لینا بہت اہم ہے، اگر کسی کو نماز کی توفیق نہیں نہ ہوتی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مصروف ہوں، نہ، اصل میں اللہ نے اپنے پاکیزہ بندوں کی لسٹ میں سے اس کا نام ہی نکال دیا۔ اب اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں نماز پہ جاؤں۔ رب کی بارگاہ میں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس کی روٹی بند نہیں کرتا، اسے رزق دیتا رہتا ہے، اللہ اس کی تنخواہیں نہیں بند کرتا، اللہ اس کی جائیدادوں کا پھل اور زراعت اور فصل یہ نہیں روکتا۔ جس سے رب ناراض ہوتا ہے اسے اپنے دربار میں جھکنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جب رب ناراض ہو جائے تو اللہ اسے اپنے دربار میں جھکنے نہیں دیتا۔ ایک بزرگ تھے، وہ یوں ہی تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے دوران تقریر بتایا کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی۔ تو ایک شخص ان کے پاس آ گیا، اس نے کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، یہ سارے گناہ میں کرتا ہوں، میں نے تو اللہ دی خیر ہے، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، ریل پیل ہے دولت کی، میرے پاس سب کچھ ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟
اس نے کہا نہیں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر رب کی سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے سجدے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، پھر اس بندے کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے۔ مت بھولنا اس بات پر کہ اللہ رزق صرف اپنوں کو دیتا ہے، نہ اللہ رزق پرایوں کو بھی دے دیتا ہے۔ کافروں کے پاس رزق تھوڑا ہے، قارون کے پاس دولت تھوڑی تھی، رزق اپنوں کو بھی دیتا ہے غیروں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کی محبت اللہ صرف اپنے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے ان اللہ تعالیٰ یؤتی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پیار کرتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پیار نہیں کرتا۔ ولا یؤتی الدین الا من یحب، دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے رب پیار فرماتا ہے۔ اگر رب بلا رہا ہے اور دل میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے، نماز پڑھے بغیر سکون نہیں نہ ملتا، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام اپنوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے دربار میں میرا بندہ آئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بغیر اس کے حضور سر جھکائے بندے کا گزارا نہ ہو۔ تیسری چیز سنیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو پھر کیا دیکھا؟ ثم اتى على قوم على اقبالهم رقاع وعلى على ادبارهم رقاع، کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے بدن پہ کپڑے نہیں، چیتھڑے ہیں کپڑوں کے۔ چیتھڑے سمجھتے ہو؟ جیسے یہ گندگی کے ڈھیر پہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں نہیں پڑی ہوتی کپڑوں کی، لباس نہیں تھا، کپڑوں کے چیتھڑے تھے، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، مطلب مختلف قسم کے چیتھڑے ان کے بدن پر تھے، اور چل وہ یوں رہے تھے جیسے بھیڑ بکریاں اور اونٹ چلتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہم تو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ 4 پہ چلتے ہیں، وہ ایسے چل رہے تھے۔ سرکار نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وَيَأْكُلُونَ الضَّرِيَّ وَالزَّقُومَ وَرَزْقُ جَهَنَّمَ وَحِجَارَتُهَا، جہنم کے گھاس کو، جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہے اس کو، اور جہنم کے پتھروں کو وہ کھا رہے تھے۔ سرکار نے ایسے لوگوں کو دیکھا، یہ بھی سزا پانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا ما ہؤلاء یا جبرائیل، جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ والا سلوک ہے کہ آج پہننے کے لیے ان کے بدن پہ کپڑے نہیں، یہ کپڑوں کی چیتھڑے ہیں ان کے بدن پر، اور گندگی خوراک کھا رہے ہیں، اور سیدھا چل بھی نہیں سکتے، جانوروں کی طرح یہ چل رہے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے عرض کیا ہؤلاء الذین لا یعدون صدقات اموالہم وما ظلمہم اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے رزق تو دیا تھا لیکن یہ اپنے رزق کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ دولت تھی لیکن زکوٰۃ کی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے سالانہ رب کا حق بھی یہاں سے نکالنا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھایا ضرور لیکن اللہ کے دین، اللہ کے فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ اور یہ دیکھ لیجئے ہمیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم پچھلے دنوں ہمارے پاس وہاں جامعہ میں ایک شخص آیا، وہ یہ پوچھنے لگا، اب آپ چونک جاؤ گے یہ مسئلہ دیکھ کر، وہ پوچھنے لگا کہ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ ہے نا تو وہاں پہ ان کا بیلنس پڑا ہے، تو جب سال خامد کے مال پر گزرنے کے قریب آتا ہے نا تو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا مال اپنی بیوی کے نام منتقل کر دیتے ہیں تاکہ سال کے ختم ہونے پر میرا اکاؤنٹ میں کچھ نہ ہو، اور جب بیوی کا سال پورا ہونے لگتا ہے تو وہ ادھر اپنے خامد کی طرف منتقل کر دیتی ہے تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ زکوٰۃ دینے میں اتنا تکلیف، حالانکہ وہاں پہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ دیتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہائے کیوں دینے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو وہاں پہ دیے ہوئے صرف واپس نہیں لوٹتے، اللہ اس دیے ہوئوں کو 700 گنا بڑھا کر واپس عطا فرماتا ہے۔ دینے میں حرج ہی کوئی نہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں، لیکن جب ہم اللہ کا حق اللہ کے دیے ہوئے مال سے ادا نہیں نہ کریں گے، پھر آپ دیکھ لو ہم ہر چیز پہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ماچس کی ڈبی بھی لو نا، ماچس کی ڈبی بھی تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اصل پرائز اتنے ہیں، آگے پلس ٹیکس اتنا ہے، وہ ٹیکس اور پرائز جمع ہو کے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماچس کی ڈبی پہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ جب رب کا حق دینا ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کریم نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے نام کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ 40واں حصہ ہے ہی کیا، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، یہ کتنا مختصر سا حق ہے۔ اور اللہ کریم جل شانہ نے طلب فرمایا کہ میرے رزق میں سے میرے بندوں کے لیے تم یہ رزق کا حصہ نکالو، اور ان کو دینے سے کم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم دو گے تو میں تمہیں بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ جیسے پہلا حصہ سنا کہ وہ ایک دن فصل کاشت کرتے ہیں، اگلے دن پھل ہی مل جاتا ہے، تو دینے میں حرج بھی کوئی نہیں، لیکن ہمیں اگر اس کی ادائیگی میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر سزا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے۔ آگے سنیے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم ایسی قوم کے پاس آئے، بین ایدیہم لحم ندیج فی قدر، کہ ان کے سامنے ایک ہانڈی دیگ کہہ لو پک رہی ہے، جس کے اندر گوشت ہے بڑا اچھا اور بہترین پکا ہوا، الطیب پاکیزہ خوشبودار اچھا گوشت ہے، اور دوسری طرف ایک ہانڈی پڑی ہوئی ہے جس کے اندر گوشت ہے کچا اور ہے بھی بدبودار اور ہے بھی گندا۔ اور ایک قوم حضور نے دیکھی کہ وہ پکا ہوا خوشبودار اچھا گوشت چھوڑ کر گندا بدبودار قسم کا غلیظ قسم کا گوشت کھانے کی طرف جا رہے ہیں اور اس گندے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو سرکار نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ عمل ہمیں دکھایا جا رہا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل عرض کرنے لگے، توجہ سے سننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت کے مسئلے کے بیان میں کوئی پردہ شرم نہیں ہوتی، وہ مسئلہ کھل کے بیان کرنا ہوتا ہے۔ جبریل نے آگے بتایا، یہ کتاب میں موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق حلال کی بیویاں تھیں، جن کے ساتھ ان کا نکاح بھی تھا، وہ اپنی حق حلال کی بیویاں تھیں، حق حلال کی بیویاں چھوڑ کر حرام کی عورت کے پاس جا کر رات گزارا کرتے تھے۔ مطلب بدکار قسم کے بد کردار قسم کے لوگوں کی یہ مثال ہے کہ ان کے سامنے خوشبودار پکی ہوئی دیگ اور ایک طرف گندا غلیظ اور گندے غلیظ کی طرف جا رہے ہیں اور پکی ہوئی خوشبودار کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو حق حلال کی پاکیزہ بیوی ہے اس کے ساتھ وہ تعلق رکھنا یہ تو کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کی ہے تو آپ کے لیے حلال کی، اسے چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ تعلقات باندھ لینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر اس طرح دکھایا گیا تاکہ امت کو بتلایا جائے اور امت کو پتہ چلے کہ جو رشتے تعلقات رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے حلال کیے ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، اور جن تعلقات کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا چاہیے۔ کہاں ہے پورا عمل بد کرداری کا؟ ہمارا دین تو ہمیں نگاہ بھی نہیں اٹھانے دیتا کہ نگاہ بھی کسی غیر پر پڑے۔ شریعت اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہماری آنکھ کی توجہ بھی کسی غیر کی طرف پڑ جائے، اور سرکار نے خود فرمایا یہ آنکھ ابلیس کا یعنی شیطان کا پہلا تیر ہے۔ جس وقت اٹھ گئی اس کی مرضی کے مطابق پھر گویا شیطان نے تیر مار دیا اور بندے کو لگ گیا، اور پھر بندہ برائی میں بدکاری میں غلط کام میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ تو پہلا سٹیپ ہے آنکھ، جس کے ذریعے سے یہ جو ہے انسان کے کردار کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا۔ آگے چلیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم آگے کو چلے، ثم اتی علی خشبۃ علی الطریق، پھر سرکار نے دیکھا کہ راستہ ہے، راستے کی نکر سے ایک درخت کی لڑی ہے جو تھوڑی نا سڑک اور راستے کی طرف بڑھی ہوئی ہے۔ ایسی صورتحال آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہوگی۔ کوئی بھی بندہ جب گزرتا ہے تو وہ درخت کی لڑی اس کے کپڑوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ مطلب یہ منظر بھی سرکار نے دیکھا کہ راستے پہ ایک لڑی راستے کی طرف بڑھی ہوئی، ہر گزرنے والے کو تکلیف دے رہی ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے کپڑوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے، اس کے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، خراب کرتی ہے، اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا، فرمایا ھذا مثل اقوام من امتک یقعدون علی الطریق فیقطعونھا، آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پہ بیٹھ کر
لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں کی اذیت کا سامان بنا کرتے تھے۔ اس کی ڈھیر ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکو ڈکیت بھی اسی میں آ گئے کہ انہوں نے راستے کور کیے ہوئے ہوتے ہیں اور راستوں پہ بیٹھ کر ہر گزرنے والے کا مال لوٹتے ہیں، جیسے وہ درخت کی شاخ ہر گزرنے والے کو تکلیف دے رہی ہے، اسی طرح وہ جو ہے راستے میں بیٹھ کر آنے جانے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح تکلیف دینے کی یہ بھی صورت ہے کہ نوجوان قسم کے لوگ راستے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب گھر کی پاک بی بی خاتون، عورت، پردہ دار خاتون کو وہاں سے گزرتے ہوئے بھی جو ہے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ہر گزرنے والی پر بدنگاہی، بری آنکھ ڈال رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، بد زبانی سے اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ والی صورتحال بھی اسی میں آئے کہ وہ ہر راہ گیر کے گزرنے والے کو تکلیف دے رہا ہے، اس کا بیٹھنا، یہ صورتحال بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے وہ لوگ جو راستے میں کھڑے ہو کر ہر آئے گئے سے رشوت وصول کرتے ہیں، ہر آنے جانے والے سے کچھ نہ کچھ مال لیا اور پھر جانے دیا۔ رشوت کا وصول کرنا یہ بھی کیا کہ راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اذیت پہنچائی، لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں راستے پہ بیٹھا ہی نہ کرو۔ اول تو منع کیا اور فرمایا اگر بیٹھو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، اور حق ادا کرنا یہ ہے، فرمایا تمہاری آنکھ بھی کسی غیر کی طرف نہ اٹھے۔ یہ حق ہے تاکہ تم بیٹھے ہو تو کسی کے تقدس اور پردے میں، حیا میں، شرم میں کوئی خلل نہ پڑے، تمہاری وجہ سے کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کو راستہ نہ بدلنا پڑے کہ یہ شخص راستے پہ بیٹھا ہے۔ آنکھ میں حیا ہو، غیرت ہو انسان کے کردار کے اندر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا۔ آگے چلیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم عطا علی رجل، پھر سرکار نے ایک شخص کو دیکھا، یہ بھی شب معراج کے مشاہدات میں سے ہے، قد جمع حزمتن، کہ وہ جنگل سے نا لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اکٹھی کر کے جمع کر کے رکھتا ہے۔ جس وقت گٹھڑی بھر جاتی ہے تو گٹھڑی کو باندھتا ہے، اٹھانے لگتا ہے نا تو اسے وہ گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی، اٹھانے لگتا ہے تو وہ گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی۔ کرتا کیا ہے، پھر گٹھڑی کھولتا ہے، بجائے کم کرنے کے اور لکڑیاں اس میں ڈال دیتا ہے، مطلب گٹھڑا مزید بڑا کر رہا ہے۔ پھر باندھ کر اٹھانے لگا، پھر نہیں اٹھائے گئے، پھر کھولی اور لکڑیاں ڈال دی۔ اب یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دکھا رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا، جبریل ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس میں مطلب سبق کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ بھی توجہ سے سننا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الرجل من امتک یکون علیہ امانات الناس لا یقدر علی ادائها وهو یرید ان یحمل علیہا۔ فرمایا یہ تمہاری امت کا وہ بندہ ہے جس کے ذمے اپنی رعایا کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پاتا، پوری طرح ادا نہیں کر پاتا، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ارادہ کرتا ہے کہ اور بھی آئیں میرے سر پہ ذمہ داریاں، اور بھی ذمہ داریاں آئیں، مطلب میرا سٹیٹس اور بھی بڑھے، میرا گریڈ اور بھی بڑھ جائے، میرا سکیل اور بھی بڑھ جائے، میرے سر پہ ذمہ داری اور بھی آ جائے۔ جس سکیل پہ ہے اس سکیل کا بھی کام پوری طرح ادا نہیں کر رہا، اور پھر بھی کیا کہتا ہے، مزید آگے بھی چلا جاؤں تاکہ ذمہ داری مزید بھی بڑھ جائے۔ وہی مثال تھی کہ پہلی گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی، اور پھر دھاگا کھول کے مزید اس میں لکڑیاں جو ہے داخل کرتا ہے، پھر بھی نہیں اٹھائی جاتی، پھر بھی داخل کرتا ہے۔ یہ امت کا وہ حریص شخص جس کے سر پہ ذمہ داریاں تھیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے اپنے سر پر مزید قسم کی ذمہ داریاں بھی لینی شروع کر دی ہیں، صرف کس خاطر کہ میں اپنا پیٹ بھروں، میں اپنے پیٹ کا بندوبست کروں، اس واسطے وہ مزید ذمہ داریاں بھی اپنے سر پہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل اہم ہے، چاہے دنیا دار ملازمتوں کے شعبے ہوں، چاہے ہمارے دینی ملازمتوں کے ورکروں کے شعبہ جات ہوں، اگر مال کی حرص خدا نخواستہ وہاں پہ کسی کے سینے میں آئے وہ بھی بری ہے، اور ممبر پہ بیٹھنے والے کے سینے میں آئے تو یہ بھی بری ہے۔ اور وہ شخص اگر مال کی حرص کی خاطر دونوں مقام پر
کوئی شخص اگر اپنی ذمہ داریاں بڑھاتا ہے، اپنے سر پہ مزید ذمہ داریاں لاتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ پہلی گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی، پھر مزید لکڑیاں اس میں داخل کیے جا رہا ہے۔ بڑی توجہ سے ایک ہی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے صحابہ خلیفے بنے خلافت کے بعد، جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہمارے سر پہ عائد کی جائے، لیکن اب ہمارے سر پہ آ گئی ہے تو تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ حضرت عمر نے خلافت کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیشہ دیکھا تو دیکھا کہ رنگ پہلے کی بنسبت تھوڑا سانولا ہو چکا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کی بنسبت رنگ تھوڑا سانولا ہو گیا۔ تو حضرت عمر دیکھ کے کہنے لگے شکر ہے۔ کسی نے پوچھا حضور پہلے تو بڑے ہیں ٹھیک ٹھاک، تو اب یہ رنگ سانولا کیوں ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے عمر صرف ایک گھر چلاتا تھا، اب پوری ایک ریاست کو چلاتا ہے۔ پہلے صرف فکر تھی تو صرف چند بچوں کی، بیوی کی، اب فکر ہے تو پوری ریاست کی مجھے فکر ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے سر پہ آنے والی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر گیا تو عمر کو خطرہ ہے کہ کہیں عمر سے اس کا بھی سوال نہ ہو۔ اس قدر اپنے سر پہ ذمہ داری، اور یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف اس زمرے میں حکمرانوں کو نہ سمجھنا۔ اگر گھر کے سربراہ ہو تو 4-5 بیٹے آپ کے، بیویاں، بچے وہ آپ کے محتاط ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کور میں رکھنا یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہر ایک کی ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، اور ان کے محتاطوں کے حوالے سے اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے سر پہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری تم نے نبھائی کہ کوئی نہ نبھائی؟ اگر نبھائی تو کس رنگ میں نبھائی؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، رات کو گشت کر رہے تھے، یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں نے موضوع بھی سمیٹنا ہے۔ رات کو گشت کر رہے تھے، ایک خاتون اپنے مالی کمزوری کی وجہ سے کہ اس کے پاس معاشی طور پر کمزور تھی، کچھ نہیں تھا، بیوہ خاتون تھی، رو رہی تھی۔ حضرت عمر کے ساتھ جو صحابی دوسرے تھے انہوں نے اس بی بی سے پوچھا بی بی رو کیوں رہی ہے؟ تو اس بی بی نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرے پاس گھر کا خرچہ نہیں ہے، اور میں رو تو اب رہی ہوں لیکن قیامت کے دن میں عمر فاروق کی رب کی بارگاہ میں شکایت لگاؤں گی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ جو بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کے ساتھ چلنے والا ریاست مدینہ کا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس بی بی کو خبر نہیں تھی، لیکن بی بی نے کہہ دیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور عمر کی شکایت لگاؤں گی، میں بیوہ تھی، میرے پاس خرچہ نہیں تھا اور میرے خرچے کا انتظام نہیں ہوا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، جا کے کہا بی بی عمر کا کیا قصور؟ عمر بیچارے کو تو پتہ نہیں تو کس حال میں ہے۔ تو اس بی بی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھ سکتا تھا تو ہمارے سروں پہ حکمران کیوں بن کے بیٹھا؟ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محتاطوں کے حال کی خبر رکھے۔ حضرت عمر کیوں رات کو جاگتے تھے؟ تاکہ میں اپنے محتاطوں میں سے ہر ایک کے حالات کی خبر رکھوں، جس کے سر پہ جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو نبھائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہمارا یہ صورتحال ہے کہ ہم ہر موقع پر یہ سمجھتے ہم آگے جائیں۔ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے پاس علم اتنا تھا کہ اگر جو ہے اس کو اس امت کا چراغ کہا جاتا ہے، اور ان کی علمی فقاہت بہت بڑی تھی، لیکن ان سے وقت کے حاکم نے کہا حضور جج بن جاؤ، چیف جسٹس بن جاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، میں اس عہدے کو قبول نہیں کر سکتا، بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو چلو تمہیں جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں زندگی گزارنا برداشت کر لیا، پر وقت کا قاضی بننا گوارا نہیں کیا۔ اوکھی ذمہ داری ہے۔ اس مشکل کو صحابہ سمجھتے تھے، اور ہمارے اکابر علماء بھی سمجھتے تھے، اور آگے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے سر پہ جو ذمہ داریاں ہیں ہم ان ذمہ داریوں سے ذرا پورا تو ہو لیں، اور پھر مزید ذمہ داریاں اپنے سر پہ لیں گے۔ آگے چلیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم آگے گئے۔ اب یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تعالی قوم تقرض السنتهم وشفاهم بمقارید من حدید کلما قرضت عادت کما کانت لا یفتر عنهم من ذلک شیء۔ کچھ لوگ دیکھے کہ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ۔ اور وہی بات جیسے پہلے گزری، جب کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہے دوبارہ وہ ہونٹ بھی بن جاتے ہیں، زبان پھر دوبارہ کاٹی جاتی ہے، پھر سے بارہ کاٹی جاتی ہے، بار بار ان کے ساتھ یہ اذیت ناک سلوک ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اب بڑی توجہ کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء الفتنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ جگہ بیٹھنے کے لحاظ سے بڑی پرسکون ہوتی ہے اور بڑی باعزت مقام بھی ہے، لیکن اس جگہ بیٹھنے کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ خالصتاً وہ دین جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا، بغیر ملاوٹ کے، بغیر کسی چینجنگ کے حضور کے غلاموں تک پہنچانا، یہ اس منبر کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر جاہل قسم کے لوگ اس جگہ وارث بن جائیں، اور یہ غلطی صرف ان کی نہیں ہماری بھی ہے کہ ہم نے دور دراز سے ایسے لوگوں کو بلایا، لاکھوں روپیہ بھی لٹایا، جنہوں نے ہمارے نظریات کا جو ہے تباہی نکال دی، فتنہ پرور لوگوں کو لڑا کے گئے، آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، فتنہ پھیلایا۔ فرمایا یہ خود فتنہ پرور خطیب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبانوں کو، جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے اپنے منصب کے حوالے سے بات ہے، لیکن بیان کرنے میں مجھے جھجک نہیں، اس وجہ سے میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کر ہم نے اپنے باپ کی بات نہیں بتانی، ہم نے رسول اللہ کی بات بتانی ہے۔ جب بات رسول اللہ کی ہے وہ میرے خلاف ہو تو مجھے منظور ہونی چاہیے، کیوں؟ میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے پیچھے کسی نے کہا تھا جی فلاں صاحب کے خلاف آپ نے تقریر کر دی، فلاں وزیر کے بارے میں آپ نے بات کر دی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے اس منبر پر اپنے خلاف بھی تقریریں کی۔ کیوں؟ ہمارا حق ہے کہ جو دین شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آئی، ہم اس کو تو نہ مروڑیں نا۔ ایک عمل میں میری غلطی ہے تو میں اس غلطی کے پیش نظر شریعت کو مروڑ دوں، ایسی بات نہیں۔ شریعت کا تو میں تابع دار بننا چاہیے۔ سرکار نے یہ منظر دیکھا۔ اور آخری بات، اور میں بات کو سمیٹ لوں گا اگرچہ موضوع تو مکمل نہیں ہوا، آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ سرکار نے دیکھا ثم علی جوہر یخرج منہ ثور عظیم، سرکار نے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، جس سوراخ سے بہت بڑا بیل نکلتا ہے۔ بیل سمجھنا، داند، بہت بڑا بیل اس سوراخ سے باہر نکلتا ہے۔ جب باہر نکل لیتا ہے، اللہ نے قدرت کاملہ کے ساتھ اسے باہر تو نکال دیا، اب باہر نکل کر وہ دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے۔ سوراخ تھا چھوٹا سا، لیکن نکل آیا بیل باہر، لیکن جب واپس جانا چاہتا ہے تو اب واپس نہیں جا سکتا۔ یہ منظر حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا شب معراج۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری امت کا وہ بیچارہ بندہ جو بولنے بیٹھا تو بہت بڑی بات منہ سے نکال دی، بعد میں پچھتایا کہ ہائے میں نے تو کچھ غلط کہہ دیا، اب چاہتا ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات واپس آ جائے۔ جیسے یہ بیل واپس نہیں نہ جا سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں جا سکتی۔ ساری حکمتیں ایک طرف، اللہ کے رسول کا دیے ہوئے دین کی یہ ایک بات بھی ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، یہ نہ ہو بولنے کے بعد پچھتاوا ہوا تو یہ سوراخ ہے بڑا چھوٹا سا، لیکن اس سے بات اتنی بڑی نکل سکتی ہے، وہ اتنی بڑی نکلی ہوئی بات پھر واپس نہیں آئے گی۔ ٹیل لگا لو واپس نہیں آئے گی، جتنا مرضی زور لگا لو، کروڑوں اربوں خربوں خرچہ کر لو۔ تو سرکار نے ہمیں دین دیا، بولتے وقت تھوڑا دھیان رکھنا، یہی زبان ہے، چند لفظ اس سے بول لو تم مومن بن جاتے ہو،
ایمان جیسی دولت مل جاتی ہے، کتنی بڑی دولت مل گئی، اور یہی زبان ایسے چند لفظ نکل گئے، ایمان ختم ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اگر یہ بات یوں نہیں سمجھ آ رہی تو یوں کو سمجھ لو، یہی زبان ہے، زبان سے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے بول لیا تو کسی کی بچی تمہارے رشتے میں آ گئی۔ اب وہ بچی جس کو دیکھنا حرام تھا، وہ بچی تمہاری بیوی بن گئی، اب وہ تمہارے لیے حق حلال کی ہے۔ کس کے الفاظ ہیں؟ صرف اسی زبان کے۔ اسی زبان نے لفظ الٹ بول دیے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اب بے شک اگلا سیکنڈ آنے سے پہلے گھبرا جائے، پچھتا جائے تو واپس آ سکتے ہیں یہ الفاظ؟ نہیں آ سکتے۔ شریعت نے یہی سبق دیا کہ بولنے سے پہلے تولو، کہ اپنی زبان سے جو کچھ الفاظ نکال رہے ہو کہیں کل پچھتانا نہ پڑے کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہے۔ یہ میں نے صرف مثال دی، ورنہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار میں، دکان میں، مسجد میں، محفل میں ہماری زبان ایسے ایسے الفاظ بول دیتی ہے کہ ہمیں توجہ تک بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کچھ بول رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اپنا سب کچھ برباد کر دیا ان لفظوں کے ذریعے سے، اور پھر بندہ سوچتا ہے یہ لفظ میرے واپس جائیں۔ وہ لفظ واپس جا سکتے، لیکن اس کریم کا بڑا کرم ہے، کفر کا لفظ زبان سے نکل گیا، رب کریم بڑا مہربان ہے، اگر سچی ندامت ہو گئی اور سر جھک گیا اس کے دربار میں، توبہ معافی مانگ لی، لفظ واپس جائیں نہ جائیں، وہ ارحم الراحمین معاف فرما دیتا۔ سچی توبہ کر کے کلمہ پڑھے تو اللہ کریم کافر کا کلمہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ والی صورتحال کہ اپنے معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، صرف اور صرف ہماری معاشرتی ذمہ داری نہیں۔ یہ میں نے معراج شریف کے وہ چیزیں بیان کیں جو سرکار کی معجزات کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ان کے اندر سبق ہے، اس واسطے میں نے ان چیزوں کو سلیکٹ کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ یقیناً یہ سرکار کے معجزات ہیں کہ اللہ کریم نے جنت دوزخ میں جو کچھ ہونا تھا وہ حضور کو پہلے دکھایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے باعث سبق بنایا۔ صرف اتنا نہیں، کچھ اور بھی باتیں ہیں، وقت نے ساتھ دیا تو کچھ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی معراج شریف کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد